بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یوم الجمعہ کی مناسبت سے جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے حق تعالیٰ کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کے متعلق گفتگو کی اور آپ نے یہاں تک سنا تھا، اور یہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس گفتگو سے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، اپنے پاس عرش سے بھی اوپر بلایا، ظاہری اعتبار سے اس کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی، یہ تو آپ حضرات نے گفتگو سے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا. ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات غمخوار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدمے کی وجہ سے بھی اس سال کو عام الحزن کا لقب دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال تھا. اور پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور وہاں پر بھی ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دی، پریشان کیا، آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیوں پر اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے چپک گئے، نالین مبارک خون سے بھر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے اور آپ کے دکھ کو دور کرنے کے لیے معراج پر بلانے کا فیصلہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی
رضی اللہ عنہا کے گھر محض استراحت تھے، اور دوسری روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے پاس حتیم کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب اس سوچ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بیدار کیا جائے، کیونکہ اگر آواز دے کر بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں گے، بیدار کریں گے تو بے ادبی ہوگی۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کو حکم ہوا، قبل قدمین، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم لو۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی کافوری آنکھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضرت جبریل نے آپ کو اللہ کا سلام پہنچایا اور فرمایا وَيَدْعُوكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ يُشْتَاقُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے اشتیاق رکھتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے بڑے مشتاق ہیں، آپ تشریف لے چلیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، باہر تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا اور ایک روایت کے مطابق اس کو زمزم سے دھویا گیا، اور سونے کی ایک تشتری تھی، ایک پلیٹ، اس کے اندر کچھ رکھا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر بھرا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بغیر کسی تکلیف کے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی سواری کا انتظام ہونے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت میں دیکھا کہ کس سواری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا جائے، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل نے جنت میں 70,000 براق دیکھے، وہ سارے کے سارے براق خوش ہو رہے تھے، شوخی کر رہے تھے، لیکن اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام کی نگاہ مبارک اٹھی اور ایک ایسی سواری پر، ایسی براق پر جا کر ٹک گئی کہ ایک براق ہے، اس نے اپنے سر کو اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ اے براق، کیا تجھے معلوم نہیں آج محبوب کائنات، محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر آمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سارے براق خوش ہیں اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو اس براق نے جواب دیا، اے اللہ کے فرشتے جبرائیل، میری منزل بھی وہی ہے جس منزل کے باقی براق طالب ہیں، گویا منزل ایک ہی ہے مگر راستے دو ہیں، کہ کوئی تو اپنے محبوب کو ہنس کر منا لیتا ہے اور کوئی اپنے محبوب کو رو کر منا لیتا ہے۔ تو گویا براق نے یوں کہا کہ میں اس لیے عشق رسالت کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آنسو بہا رہا ہوں کہ شاید میرا یہ رونا باری تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے میرا انتخاب کر لے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسی براق کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کو جب خوشخبری سنائی کہ آپ ہی کو منتخب کیا گیا ہے تو اس براق کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس براق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، حضرت جبریل نے رکاب تھامی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زیب کو سنبھالا اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام کو پکڑا اور 50,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی سواری کے دائیں بائیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر سوار ہو گئے تو ایک روایت کے مطابق وہ براق شوخی کرنے لگا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی غضب آلود نگاہوں سے براق کی طرف دیکھا اور اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تو شوخی کرتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر کون سوار ہے؟ تو براق نے جب حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ ڈانٹ سنی تو وہ شرابور ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھے تو اپنی قسمت پر وجد آ گیا ہے، مجھے اپنے مقدر پر ناز آ گیا ہے کہ کہاں میں اور کہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سوار ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ سے، حتیم کعبہ سے یا ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وقع حافرہ علی منتہا طرفہ، کہ اس براق کا ایک ایک قدم جو ہے اس کی منتہائی نگاہ تک پڑتا تھا، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہیں وہیں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر 40 دن کا سفر تھا، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں کے اندر طے کر لیا۔ راستے کے اندر کئی عجائبات آئے، کئی جگہوں پر آپ کا رکنا ہوا، آپ نے نمازیں بھی ادا کی۔ تو جب براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصی پہنچ گیا، ایک روایت کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو، براق کو وہیں پر باندھ دیا جہاں پر باقی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر کے اندر اپنی انگلی سے سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس براق کو باندھ دیا گیا۔ تو دو روایتیں ہیں۔ محدثین نے، یعنی جو حدیثوں کے ماہرین علماء کرام ہیں، انہوں نے ان دونوں روایتوں کو تطبیق دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ پہلے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اسی جگہ پر باندھ دیا جہاں پر باقی انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبریل نے وہاں سے کھول کر ایک پہاڑ کے اندر انگلی سے سوراخ کر وہاں پر سواری کو باندھ دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وہاں موجود تھے۔ تمام انبیاء کرام نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ہی شاندار طریقے سے استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفیں بندھی ہوئی ہے اور مصلی خالی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تقدم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور ملائکہ نے نماز ادا کی۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے۔ اور یہ واقعہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، ایک عظیم معجزہ ہے، اور یہ جسمانی معجزہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ ایسا نہیں کہ خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہو یا خواب کے اندر یہ سارا منظر دیکھا ہو، کیونکہ نماز کے ارکان مختلفہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے جسم کے ساتھ ہی ادا ہو سکتی ہے۔ اگر جسم ہے تبھی تو وہ رکوع کرے گا، پھر ہی سجدہ کرے گا اور قیام بھی کر سکتا ہے۔ خالی روح یہ تمام ارکان جو ہے ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو نماز پڑھانا، اور ان انبیاء کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر نماز ادا کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج ہوئی ہے یہ جسمانی معراج ہے، نہ کہ روحانی معراج۔ اور اس پر کئی دلائل ہیں، کئی حدیثیں ہیں، کئی شواہد ہیں
البتہ ایک روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کم نہیں پایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روحانی معراج کے متعلق ہے، کیونکہ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج ہوئی ہے یہ ہجرت سے 1 سال قبل ہوئی ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی مکہ سے مدینہ، اور یہ معراج جو ہے مکہ سے ہوئی ہے، اور اس وقت ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 24 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی نصیب ہوئی ہے، تو یہ بھی کسی روحانی معراج کے متعلق ہے۔ اور ایک اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ کسی بھی نبی کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اتنی دفعہ تشریف نہیں لائے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، آپ کی رحمت اور عظمت کیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہو گئے، اور اس پر ایک اور دلیل کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط نامہ قیصر روم شاہ ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہرقل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط نامہ پڑھا، تو پڑھنے کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ ذرا شہر کے اندر پتہ کرو کہ حجاز سے اگر کچھ لوگ یہاں آئے ہوں، یعنی مکہ سے، تو آپ ان کو میرے دربار کے اندر لے کر آؤ، میں ان سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے اس وقت جو ہے حجاز سے کچھ لوگ جو ہے بغرض تجارت کی غرض سے روم میں گئے ہوئے تھے، تو شاہ ہرقل کے لوگوں نے ان حجاز سے آئے ہوئے لوگوں کو بلایا اور بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا۔ اب اتفاق سے ان لوگوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اسلام لائے تھے۔ تو جب ان کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ میں سے میں کسی ایک بندے کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، آپ آپس میں مشورہ کر لو کس کے ساتھ گفتگو کروں، کون میرے ساتھ گفتگو کرے گا۔ تو سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ ابو سفیان گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ اس وقت ان کے سردار تھے۔ لیکن ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو شاہ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو، میں جو بات آپ سے پوچھوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے مجھے یہ خط نامہ بھیجا ہے، آپ ان کے متعلق مجھے کچھ واقعات سنائیے، لیکن خبردار جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہی کے علاقے کے، آپ ہی کے خطے کے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ سب سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان سوچنے لگا، کیونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ جھوٹ بولنا چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار کو، شان و شوکت کو اس بادشاہ کے سامنے، شاہ ہرقل کے سامنے کم کرنے کے لیے، لیکن دل میں خیال آیا کہ میرے ساتھ جو میرے علاقے کے لوگ آئے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ سارے لوگ سن رہے ہیں، میں پکڑا جاؤں گا، لہذا اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بادشاہ کو سناتا ہوں، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ معراج کا واقعہ جو ہے اس پر یقین کرنا، کیونکہ اس کے مفہومات ہی ایسے ہیں کہ اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا اس دور کے اندر، اس دور کے لحاظ سے۔ اس دور میں تو یہ واقعہ ہمیں
بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ سائنس نے بہت ساری چیزیں جو ہے ایسی ہیں جو سائنس نے ہمیں سمجھا دی ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں تخت سلیمانی کے اڑنے کو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے، یہ ہوا کے اندر کس طرح اڑتا ہے۔ آج کل ہوائی جہاز کی اڑان نے اس تخت سلیمانی کے اڑنے کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ اسی طرح ابرہہ بادشاہ نے کعبۃ اللہ پر جو حملہ کیا تھا اور ابابیل نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اپنے پنجوں میں پکڑ کر ان ہاتھیوں کے اوپر جو برسائی تھی، جو گولی بن کر ان ہاتھیوں پر برستی تھی، اوپر سے لے کر اوپر پڑتی تھی، نیچے سے جا کر نکل جاتی تھی اور ہاتھیوں کو بھوسا بنا کر کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا، یہ سورۃ الفیل کے اندر موجود ہے، وہ بھوسا بنا کر رکھ دیتی تھی۔ تو اس واقعے کو سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں بندوق کی گولی نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی گولی، معمولی سی گولی بڑے سے بڑے ہاتھی کو منٹوں کے اندر ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر ابابیل کی جو کنکریاں پڑتی تھی وہ گویا گولی بن کر ان ہاتھیوں کے اوپر برسا کرتی تھی۔ تو لہذا اس وقت ابو سفیان نے سوچا میں معراج کا واقعہ شاہ ہرقل کو سناتا ہوں، ایک تو جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور بادشاہ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی رفعت بادشاہ کے سامنے کم ہو جائے گی۔ تو جب ابو سفیان نے معراج کا پورا واقعہ سنایا تو اس وقت اتفاق سے بادشاہ کی مجلس میں، شاہ ہرقل کی مجلس میں، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا رہنما جس کا نام ہے لارڈ پادری، بہت مشہور ہے، وہ وہاں پر اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ بالکل یہ حقیقت ہے اور وہ سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ میں جو ہے مسجد اقصیٰ کا جو ہے ایک قسم کا ذمہ دار تھا، وہاں کا چوکیدار تھا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور ہم جو ہے رات کو جب اپنے گھر جاتے تھے تو مسجد اقصیٰ کا جو مین گیٹ ہے، مین صدر دروازہ ہے، اس کو بند کر کے تالا لگا کر چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اس دروازے کو بند کرنا چاہا، انتہائی کوششوں کے باوجود وہ دروازہ بند نہیں ہوا، اور صبح کو جب ہم عبادت کے لیے مسجد کے اندر آئے تو ہم نے دیکھا وہ دروازہ اپنے معمول کے مطابق بند ہے، اور جب عبادت سے فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا مسجد اقصیٰ کے قریب جو ہے ایک پتھر میں سوراخ ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے سوراخ کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز باندھی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور شوکت کو اس بادشاہ کے سامنے جو ہے ظاہر فرما دیا۔ تو یہ ہے میرے اور آپ کے آقا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معراج جو ہے جسمانی معراج ہے اور یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، کسی کو اس میں جو ہے تردد یا تذبذب میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس پر میں ایک عقلی دلیل بھی آپ کو دے سکتا ہوں، اور بہت ساری دلیلیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ معراج کا جو لفظ ہے، معراج، میم عین رے الف اور جیم، کیا ہے؟ معراج۔ یہ معراج ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج ہوئی تھی یہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ معراج کا پہلا لفظ میم ہے، معراج کا پہلا لفظ میم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ میم۔ اور اسی طرح عین کے بعد را ہے، عین کے بعد را۔ قرآن پاک کے اندر جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے رات کے وقت میں بلایا۔ کب بلایا؟ رات کے وقت میں بلایا۔ تو معراج، میم عین رے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، عین سے عرش کے اوپر بلایا، اور رات سے رات کے وقت میں بلایا۔ آگے الف ہے، الف سے اللہ نے بلایا، یہ اللہ کے پاس بلایا، اور آخر میں جیم ہے، جیم سے جسم کے ساتھ بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ بلایا۔
تو یہ معراج کا لفظ ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سب سے بڑا معجزہ نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ جسمانی معجزہ تھا، روحانی معجزہ نہیں تھا۔ روحانی معجزے، روحانی معراجیں اس کے علاوہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 24 مرتبہ نصیب ہوئی ہے۔ بہرحال جب مسجد اقصیٰ سے نماز سے میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد اب وہاں سے بلندیوں کا سفر شروع کرنا تھا، اوپر کی طرف جانا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سفر کے پہلے حصے کو اسرا کہا جاتا ہے، پہلے حصے کو اسرا، اور اسرا کا وقت ہے رات کے وقت میں سفر کرنا، اور اس سفر کے دوسرے حصے کو معراج کہا گیا ہے جو مسجد اقصیٰ سے اوپر کے لیے سفر ہوا ہے۔ اور معراج کا لفظ یہ عروج سے بنا ہے، اور عروج کا مطلب ہے بلندیوں پر جانا۔ تو معلوم ہوا یہاں سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج نصیب ہوا، بلندی نصیب ہوئی۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ کو بلندیوں پر لے جانا تھا تو دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لگائی گئی کہ اس سیڑھی پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دوسری سواری لائی گئی جس سواری کا نام رف رف ہے، جس سواری کا نام رف رف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف رف کا اگر اردو کے اندر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا بلندیوں کی طرف لے جانے والی سیڑھی، بلندیوں کی طرف لے جانے والی سواری۔ تو گویا یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج نصیب ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ سواری جو ہے چند لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان تک پہنچ گئی۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب پہلے آسمان کے دربان نے کہا کہ جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ تو اس نے فوراً دروازے کھول دیے۔ پھر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے، آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن اس وقت پوری تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان سے بھی اوپر، تیسرے سے بھی اوپر، چوتھے سے اوپر، پانچویں سے اوپر، چھٹے سے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ساتویں آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر مختلف عجائبات دکھائے گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اس سفر کے اندر لوح و قلم کو بھی دیکھا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی دیکھا جو اعمال کے اجر کو وہاں پر لکھ رہے تھے، اور ان کے لکھنے کی وجہ سے ان کے قلموں سے جو آواز آ رہی تھی، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو بھی سنا، اور پھر یہیں سے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ جنت اور جہنم کی، اسی کو قرآن نے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی عجیب بڑی نشانیاں دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قوم ہے وہ کھیتی کرتی ہے، اور جیسے ہی وہ کھیتی کرتی ہے وہ کھیتی اسی وقت پک کر تیار ہو جاتی ہے، وہ پھر کھیتی کرتے ہیں وہ پھر پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام حیران ہوئے، جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کی امت کے نیک لوگوں کی مثال ہے کہ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کا صلہ، ان کے نیک عمل کا بدلہ ان کو بار بار دیتا رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی ان کو اس کی برکتیں جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کے غلام بلال کی آواز ہے جو مدینہ میں چل رہے ہیں، جو مکہ میں چل رہے ہیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل بلال تو زمین پر ہے، آواز یہاں عرش پر کیسے سنائی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی وہ آپ کے غلام ہیں، اللہ کے یہاں اتنے پسندیدہ ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز عرش پر سناتا ہے۔
تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کے غلاموں کے مقام دکھائے کہ جو آپ کے غلام ہیں ان کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو یہیں سے جہنم دکھائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں کو، کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے جو ہے آگ کی کینچیاں لے کر کھڑے ہیں اور ان لوگوں کے ہونٹ جو ہے اونٹوں کے مانند ہیں، لٹک رہے ہیں، اور فرشتے جو ہے ان کے ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے ان کے ہونٹوں کو کاٹتے ہیں وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ گویا ان کو ایک قسم کی یہ سخت تکلیف دی جا رہی تھی۔ حضرت نبی علیہ السلام حیران ہوئے، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرداز تھے، جو لوگوں میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جس سے ایک دوسرے کے اندر فتنے پھیلتے تھے، پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے لڑاتے تھے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑا دیتے تھے، سسرال والوں سے لڑا دیتے تھے، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیتے تھے، فتنہ پرداز لوگ تھے۔ ادھر کی باتیں سنتے تھے ادھر جا کر لگا دیتے تھے، اور ادھر کی سنتے تھے ادھر جا کر لگا دیتے تھے، اور کسی سے کوئی بات سنائی پر یقین کر لیا اور اس سے بدگمانی شروع کر دی۔ کسی نے کسی کی کوئی مخالفت کی، کسی کے بارے میں کہا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، بس اس نے سن لیا اور سن کر ہی بدگمانی شروع کر دی کہ ہاں وہ ایسا ہی ہوگا، اس کی کوئی تحقیق نہیں تھی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ہیں ان کے گلوں کو دبایا جا رہا ہے، اور فرشتے جس کے گلے کو دبائیں گے ذرا بتلائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ جب انسان کے گلے میں رسی ڈال کر ادھر سے ادھر کھینچتا ہے تو وہ انسان زندہ بچتا ہے، بلکہ اس کو ایک حساب سے جو ہے موت کے تختے کو چوم لیتا ہے، پھانسی لگ جاتی ہے۔ تو فرشتے جب جس کے گلے کو دبائیں گے وہاں تو موت نہیں آئے گی، وہاں صرف تکلیف ہوگی، تو کتنی تکلیف محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ تبلیغ کرنے والے وہ مبلغ حضرات ہیں جو لوگوں کے اندر، اور وہ مقررین ہیں جو لوگوں میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتے تھے، ایسی ایسی تقریریں جھاڑتے تھے کہ جن سے لوگوں میں فتنے پھیلتے تھے، امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ دیتے تھے، امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ دیتے تھے۔ آج ان کے گلوں کو دبایا جا رہا ہے کہ لوگوں آپ کو اللہ نے جو یہ گویائی عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کو جو یہ بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ امت کو جوڑنے کے بجائے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، امت کو جوڑنے کے بجائے ان کو پارا پارا کر دو، اس لیے ان کو آج یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا یہاں سے نیچے جسم جو ہے انسان کے مانند ہے اور یہاں سے اوپر خنزیر ہے، خنزیر کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے تھے، جو مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، ظالم کا ساتھ دیتے تھے۔ کس کا ساتھ دیتے تھے؟ ظالم کا ساتھ۔ لہذا آج دنیا کے اندر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ انسان جو ہے اپنے دوست کی دوستی کی خاطر ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اپنے رشتہ دار کی رشتہ داری کی خاطر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، پڑوسی ہونے کی خاطر جو ہے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، جبکہ غلط بیانی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہوتا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کون سچا ہے کون جھوٹ ہے، اس کے باوجود وہ سچ کو سچ نہیں کہتا تھا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا تھا، جھوٹی گواہی دیتا تھا۔ آج ان کے ساتھ یہ تک معاملہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا جسم جو ہے انسان کے مانند ہے، لیکن یہاں سے اوپر یہ خنزیر بن چکے ہیں، تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر، تاکہ یہاں کے لوگ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے جھوٹی گواہیاں کیسے دی تھی، ظلم کا ساتھ کیسے دیا تھا، مظلوم کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے قد چھوٹے چھوٹے، ان کے قد چھوٹے چھوٹے ہیں، معمولی قد ہے۔ دنیا کے اندر تو وہ 5 فٹ کے تھے، 6 فٹ کے تھے، 5.25 فٹ کے تھے، لیکن وہاں 2 فٹ، 2.5 فٹ یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم ہے، اس کی تفصیل معلوم نہیں۔ تو صرف روایت کے اندر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قد، اور فرشتے جو ہے بڑے بڑے پہاڑ لا رہے ہیں،
اتنے بڑے پہاڑ جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، اور جن پہاڑوں کو پھر فرشتے اٹھائیں گے، پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ وہ پہاڑ لاتے ہیں اور وہ پہاڑ لانے کے بعد فرشتے جو ہے ان چھوٹے قد والے لوگوں کے پر یوں گرا دیتے ہیں اور وہ اس کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں، ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پھر اس پہاڑ کو اٹھاتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے، جو تکبر کرتے تھے۔ کسی کو اپنے مال پر تکبر ہے، کسی کو اپنی اولاد پر تکبر ہے، کسی کو اپنی زمین جائیداد پر تکبر ہے، کسی کو اپنی گاڑی پر تکبر ہے، کسی کو اپنے باغات اور کھیت کھلیان کے اوپر تکبر ہے۔ غرض ہے کہ کسی نہ کسی معاملے میں یہ تکبر کیا کرتے تھے اور دنیا کے اندر یوں کہتے تھے ہم تو ایسے ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کے اندر کہہ سکتے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہاں کر کے دکھاؤ آپ کیا کرنے والے تھے۔ آپ کو اپنی اولاد کے اوپر تکبر تھا، آپ کی اولاد جو ہے یہاں کس کام آ رہی ہے؟ آپ کو اپنی زمین پر تکبر تھا، آپ کی زمین کس کام آ رہی ہے؟ آپ کو اپنے مال پر تکبر تھا، وہ مال آپ کے کس کام کا ہے؟ آپ کو اپنی گاڑی پر تکبر تھا، وہ گاڑی آپ کے کس کام کی؟ لہٰذا آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بہرحال اس طرح میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری چیزیں دیکھی، وقت نہیں، اگر پوری تفصیل کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے گھنٹوں کا وقت چاہیے۔ بہرحال میری اور آپ کہ یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام سختیوں سے محفوظ فرمائے اور موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، موت کے بعد کے لیے اعمال نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی